السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام حافظ مقبول احمد ہے۔ ریئل لائف ود قرآن یوٹیوب چینل کے ذریعے آپ احباب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس ویڈیو میں آپ کو حروف قریب الصوت کے بارے میں بتاؤں گا۔ حروف قریب الصوت ان حرفوں کو کہتے ہیں جن حرفوں کی آوازیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملتی جلتی ہیں۔ یہ حروف عربی میں بھی پائے جاتے ہیں اور اردو میں بھی پائے جاتے ہیں۔ اردو میں جتنے بھی حروف پائے جاتے ہیں وہ عربی حروف سے ہی لیے گئے ہیں، اور اکثر لوگ ان حرفوں کے بارے میں نہیں جانتے اور ان حرفوں کو ایک دوسرے کی جگہ پر پڑھتے ہیں، ان کے درمیان فرق نہیں کرتے، حالانکہ ان حرفوں کا جاننا انتہائی ضروری ہے۔ اب اردو میں ان حرفوں کو ایک دوسرے کی جگہ پر پڑھ بھی سکتے ہیں اور ان کے درمیان فرق کرنا بھی ضروری نہیں، کیونکہ اردو میں ان حرفوں کی آوازوں میں فرق ہے ہی نہیں، تو جب فرق ہے ہی نہیں تو پھر فرق کرنا بھی ضروری نہیں۔ مگر عربی میں ایسا بالکل نہیں ہے۔ عربی میں ان حرفوں کی آوازوں میں فرق ہے اور فرق کرنا بھی ضروری ہے، اور ان حرفوں کو ایک دوسرے کی جگہ پر پڑھ بھی نہیں سکتے۔ اردو اور عربی میں ان حرفوں کی آوازوں میں کیا فرق ہے، یہی فرق ہم آج کی اس ویڈیو میں سیکھیں گے۔ اگر آپ بھی ان حرفوں کو ایک ہی طرح پڑھ رہے ہیں اور ان کے درمیان فرق نہیں کر رہے تو پھر یہ ویڈیو خاص طور پر آپ کے لیے ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس ویڈیو کو دیکھنے سے آپ کو ان حرفوں کے درمیان فرق سمجھ میں آ جائے گا، مگر شرط یہ ہے کہ آپ نے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے۔ تو یہ کل 16 حروف ہیں جن حرفوں کی آوازیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملتی جلتی ہیں۔ یہ نقشہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ اس نقشے میں وہ تمام حروف موجود ہیں جن حرفوں کی آوازیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملتی جلتی ہیں۔ تو سب سے پہلے زے، ذال اور غویں، ان تینوں حرفوں کی آواز آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملتی جلتی ہے۔ تے اور تویں، ان دونوں حرفوں کی آواز بھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملتی جلتی ہے۔ فے، سین اور صاد، ان تینوں حرفوں کی آواز آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملتی ہے۔ ہے، ہا، ان دونوں حرفوں کی آواز بھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملتی ہے۔ حمزہ اور عین، ان دونوں حرفوں کی آواز بھی ایک جیسی ہے۔ قاف اور کاف، ان دونوں حرفوں کی آواز بھی ایک جیسی ہے۔ دال اور ضاد، ان دونوں حرفوں کی آواز بھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملتی ہے۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ اردو میں ان حرفوں کی آوازوں میں کوئی فرق نہیں، یعنی پڑھنے میں، سننے میں، بولنے میں ان حرفوں کی آوازوں میں کوئی فرق نہیں، مگر لکھنے میں فرق ہے۔ یہ نقشہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ اس نقشے کے ذریعے میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ اردو میں ان حرفوں کی آوازوں میں کوئی فرق نہیں۔ تو سب سے پہلے اس نقشے کو سمجھتے ہیں۔ یہ تمام کے تمام حروف ہیں۔ حرف، اس کی جمع حروف آتی ہے۔ الف سے لے کر یا تک یہ جتنے بھی حروف تہجی ہیں یہ تمام کے تمام حروف ہیں۔ الف ایک حرف ہے، با ایک حرف ہے، تا ایک حرف ہے، اس طرح الف سے لے کر یا تک یہ تمام کے تمام حروف ہیں۔ تو یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ تمام کے تمام حروف ہیں، یہ تمام کے تمام الفاظ ہیں۔ تو یاد رکھیں حرف اور لفظ میں یہ فرق ہے کہ حرف ایک ہوتا ہے اور لفظ میں 2 حرف ہوتے ہیں، یعنی کہ حروف کے مجموعے کو ہم لفظ کہتے ہیں۔ یہ 2 حروف تے اور تویں، ان دونوں حرفوں کی آواز آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملتی جلتی ہے، ان کی آوازوں میں کوئی فرق نہیں۔ تو تے کے ساتھ یہ لفظ ہے تک، یہ تے کے ساتھ ہے، تو اصل لفظ تے کے ساتھ ہے، مگر اس لفظ کو اگر تویں کے ساتھ لکھیں گے تو یہ لفظ غلط ہو جائے گا۔ مگر پڑھنے میں چاہے اس لفظ کو تے کے ساتھ پڑھیں چاہے اس کو تویں کے ساتھ پڑھیں، دونوں حرفوں کے ساتھ یہ لفظ تک ہی پڑھا جائے گا۔ یہ بھی تک پڑھا جائے گا اور یہ بھی تک ہی پڑھا جائے گا۔ ان دونوں حرفوں کو پڑھ کر ہم ان حرفوں میں فرق نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ حروف قریب الصوت ہیں، تو قریب الصوت حروف دیکھ کر ہی ان کے درمیان فرق کیا جا سکتا ہے۔ بن دیکھے، بغیر دیکھے ان حرفوں کے درمیان فرق کرنا ممکن نہیں۔ تو اسکول میں بچوں کو املا کے ذریعے سکھایا جاتا ہے کہ الفاظ کی پہچان کس طرح کی جاتی ہے، کس لفظ میں کون سا حرف استعمال ہو رہا ہے۔ جس طرح یہ تک تے کے ساتھ بھی ہے اور تویں کے ساتھ بھی ہے، تو اگر کسی نے لفظ کو دیکھا نہیں ہوگا تو وہ اس لفظ کو تویں کے ساتھ لکھ سکتا ہے۔ اس لیے جب تک لفظ کو دیکھا نہیں ہوگا تب تک اس لفظ کو صحیح طریقے سے لکھنا ممکن نہیں۔ تویں کی جگہ پر تا لکھ سکتے ہیں اور تے کی جگہ پر تویں لکھ سکتے ہیں، تو لہذا اس طرح لفظی غلطی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح یہ لفظ ہے کہ حضرت، یہ تے کے ساتھ ہے، اگر تویں کے ساتھ اس کو لکھیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا، مگر پڑھنے میں چاہے اس کو تے کے ساتھ پڑھیں چاہے تویں کے ساتھ پڑھیں، یہ دونوں حرفوں کے ساتھ حضرت ہی پڑھا جائے گا۔ اسی طرح تویں کے ساتھ خاطر آ رہا ہے، یہ تویں کے ساتھ ہے، تو یہ اصل لفظ تویں کے ساتھ ہے، اگر اس کو تے کے ساتھ لکھیں گے تو یہ لفظ غلط ہو جائے گا، مگر پڑھنے میں چاہے تویں کے ساتھ پڑھیں چاہے تے کے ساتھ پڑھیں، دونوں حرفوں کے ساتھ یہ خاطر ہی پڑھا جائے گا۔ اسی طرح باطن، یہ تویں کے ساتھ ہے، تے کے ساتھ اگر لکھیں گے تو غلط ہو جائے گا، مگر پڑھنے میں یہ تویں کے ساتھ اس کو پڑھیں چاہے اس کو تے کے ساتھ پڑھیں، یہ باطن ہی پڑھا جائے گا۔ اس طرح یہ جتنے بھی حروف ملتے جلتے ہیں، کاف اور قاف، تو جو ڈنڈے والا کاف ہے اس کے ساتھ یہ
लफ्ज़ आ रहा है काम वाले काफ के साथ इसको लिखेंगे, अगर 2 नुक्तों वाले काफ के साथ लिखेंगे तो ये लफ्ज़ गलत हो जाएगा। इसी तरह मुकम्मिल, ये लफ्ज़ डंडे वाले काफ के साथ है तो इसको डंडे वाले काफ के साथ लिखेंगे, 2 नुक्तों वाले काफ के साथ लिखेंगे तो ये लफ्ज़ गलत हो जाएगा, मगर पढ़ने में एक ही तरह पढ़ा जाएगा। इसी तरह काफ के साथ हकीकत 2 नुक्तों वाले काफ के साथ है, लिहाजा इसको अगर डंडे वाले काफ के साथ लिखेंगे तो ये लफ्ज़ गलत हो जाएगा, मगर पढ़ने में ये भी हकीकत पढ़ा जाएगा और ये भी हकीकत ही पढ़ा जाएगा। इस मुताबिक ये काफ के साथ है, अगर इसको डंडे वाले काफ के साथ लिखेंगे तो ये लिखने में गलत हो जाएगा, मगर पढ़ने में चाहे डंडे वाले काफ के साथ पढ़ें चाहे 2 नुक्तों वाले काफ के साथ पढ़ें ये मुताबिक ही पढ़ा जाएगा। इसी तरह आइन और हमदा, इन दोनों हरफों के बाद आपस में एक दूसरे के साथ मिलती जुलती है। तादाद ये ऐन के साथ है, अगर इसको अलिफ के साथ लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा, मगर पढ़ने में एक ही तरह पढ़ा जा रहा है। अलावा ऐन के साथ है, अगर इसको अलिफ के साथ लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा, मगर पढ़ने में दोनों हुरूफ की आवाज़ एक ही तरह निकल रही है। इसी तरह हमदा के साथ ये लफ्ज़ है गायब, तो ये हमदा के साथ है, ऐन के साथ लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा, मगर पढ़ने में चाहे इसको हमदा के साथ पढ़ें चाहे ऐन के साथ पढ़ें आवाज़ एक ही तरह निकलेगी। इसी तरह अकायद हमदा के साथ है, अगर इसको ऐन के साथ लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा, मगर पढ़ने में चाहे इसको हमदा के साथ पढ़ें चाहे ऐन के साथ पढ़ें दोनों हरफों के साथ इसकी आवाज़ अकायद ही निकलेगी। इसी तरह रहमत, ये हा के साथ है, इस हा के साथ, अगर इसको इस हा के साथ पढ़ेंगे ये तो ठीक होगा, अगर इस हा के साथ पढ़ेंगे तो ये गलत हो जाएगा। तो पढ़ने में ये रहमत ही पढ़ा जाएगा, चाहे इस हा के साथ पढ़ें चाहे इस हा के साथ पढ़ें। इसी तरह अहमद, ये इस हा के साथ है, इस हा के साथ अगर इसको पढ़ेंगे तो ये गलत हो जाएगा। ये लफ्ज़ है हिम्मत, तो इसको इसी हा के साथ पढ़ेंगे, अगर इस हा के साथ पढ़ेंगे तो ये गलत हो जाएगा, मगर पढ़ने में चाहे इस हा के साथ पढ़ें चाहे इस हा के साथ पढ़ें ये हिम्मत ही पढ़ा जाएगा। इसी तरह ये लफ्ज़ है हाथ, तो ये इसी हा के साथ ही इसको लिखेंगे, इस हा के साथ नहीं लिख सकते, मगर पढ़ने में चाहे इस लफ्ज़ को पढ़ें चाहे इस लफ्ज़ को पढ़ें ये हाथ ही पढ़ा जाएगा। यहाँ पर भी ज़े, ज़ाल और ज़ोएं इन तीनों हरफों के बाद एक जैसी है, इन तीनों हरफों के बाद आपस में एक दूसरे के साथ मिलती जुलती है। ज़े के साथ ज़िंदगी है, तो ये असल लफ्ज़ ज़े के साथ लिखा जाएगा, मगर पढ़ने में चाहे इसको ज़े के साथ पढ़ें चाहे इसको ज़ाल के साथ पढ़ें चाहे इसको ज़ोएं के साथ पढ़ें, तीनों हरफों के साथ ये ज़िंदगी ही पढ़ा जाएगा। मगर लिखने में ये ज़े के साथ ही लिखा जाएगा, इसको ज़ाल के साथ या ज़ोएं के साथ नहीं लिख सकते। इसी तरह दाल, इसके साथ ये लफ्ज़ है दर्रा, तो ये ज़ाल के साथ ही लिखा जाएगा, अगर इसको ज़े या ज़ोएं के साथ लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। तो पढ़ने में ये ज़े के साथ ज़ोएं के साथ ज़ाल के साथ तीनों हरफों के साथ एक ही तरह पढ़ा जाएगा, मगर लिखने में ज़े या ज़ोएं के साथ नहीं लिख सकते। इसी तरह ज़ोएं, इसके साथ ये ज़ाहिर है तो ये ज़ोएं के साथ ही लिखा जाएगा, इसको ज़े या ज़ाल के साथ नहीं लिख सकते, मगर पढ़ने में चाहे इसको ज़ोएं के साथ पढ़ें चाहे इसको ज़े के साथ पढ़ें चाहे इसको ज़ाल के साथ पढ़ें तीनों हरफों के साथ ये ज़ाहिर ही पढ़ा जाएगा। इसी तरह फे, सीन और साद, इन तीनों हरफों के बाद भी आपस में एक दूसरे के साथ मिलती जुलती है। तो से के साथ ये है मुतासिर, तो ये लफ्ज़ से के साथ है, तो इसको से के साथ लिखेंगे, अगर इसको सीन या स्वाद के साथ लिखेंगे तो ये लफ्ज़ गलत हो जाएगा, मगर पढ़ने में चाहे इसको से के साथ पढ़े चाहे सीन के साथ चाहे स्वाद के साथ तीनों हरफों के साथ ये मुतासिर ही पढ़ा जाएगा। इसी तरह समझ, ये सीन के साथ है, इसको से के साथ या स्वाद के साथ लिखेंगे तो ये लफ्ज़ गलत हो जाएगा, मगर पढ़ने में चाहे इसको सीन के साथ पढ़ें चाहे सा के साथ पढ़ें चाहे इसको स्वाद के साथ पढ़ें ये समझ ही पढ़ा जाएगा। इसी तरह स्वाद के साथ ये नसीब है, तो ये स्वाद के साथ ही लिखा जाएगा, इसको से के साथ या सीन के साथ नहीं लिख सकते, मगर पढ़ने में चाहे इसको स्वाद के साथ पढ़ें चाहे इसको से के साथ पढ़ें चाहे सीन के साथ पढ़ें ये नसीब ही पढ़ा जाएगा, मगर लिखने में स्वाद के साथ लिखा जाएगा। इसी तरह दाल और दाद, इन दोनों हरफों के बाद भी आपस में एक दूसरे के साथ मिलती जुलती है। तो दाल के साथ ये लफ्ज़ है दीवार, तो ये लफ्ज़ दाल के साथ ही लिखा जाएगा, अगर इसको दाद के साथ लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा, मगर पढ़ने में चाहे इसको दाल के साथ पढ़ें चाहे दाद के साथ पढ़ें ये दीवार ही पढ़ा जाएगा। इसी तरह दाद के साथ ये लफ्ज़ आता है बाद, तो ये दाद के साथ है, इसको दाल के साथ नहीं लिख सकते, अगर इसको दाल के साथ लिखेंगे तो फिर इसका माना कुछ और है, दाद के साथ इसका मतलब कुछ और है और दाल के साथ इसका मतलब कुछ और है। तो लिहाजा दाद वाले को दाद के साथ लिखेंगे और दाल वाले को दाल के साथ लिखेंगे, लिहाजा दाल और दाद इन दोनों हरफों के बाद भी आपस में एक दूसरे के साथ मिलती जुलती। यहाँ तक हमने बात की उन हरफों की जो कि उर्दू में पाए जाते हैं, और उर्दू में मैंने आपको बताया कि उर्दू में इन हरफों की आवाज़ों में कोई फ़र्क नहीं मगर लिखने में फ़र्क है। अब हम बात करते हैं उन हरफों की जो कि अरबी में पाए जाते हैं। तो अरबी में इन हरफों की आवाज़ों में फ़र्क है और इनके दरमियान फ़र्क करना भी ज़रूरी है, और इनको एक दूसरे की जगह पर पढ़ भी नहीं सकते और इनको एक दूसरे की जगह पर लिख भी नहीं सकते। ये नक्शा देखें, ज़े, दाल और ग़ैन, इन तीनों हरफों की आवाज़ आपस में एक दूसरे के साथ मिलती जुलती है। तो सबसे पहले हम इन तीनों हरफों के दरमियान फ़र्क को समझते हैं कि इन तीनों हरफों के दरमियान क्या फ़र्क है।
تو زا یہ حروف صفیریہ میں سے ہے، تو اس کو پڑھتے ہوئے ایک تو سیٹی کی آواز نکلے گی اور دوسرے نمبر پر اس کو تھوڑا سا زور لگا کے پڑھنا ہے اور اس حرف کو نرم نہیں پڑھنا۔ اس کے بعد ذال، تو ذال کو نرم کر کے پڑھنا ہے، اس پر زور نہیں لگانا اور اس کو پڑھتے ہوئے سیٹی کی آواز بھی پیدا نہیں ہونی چاہیے۔ اور وا یہ حرف یہ پر پڑھا جاتا ہے، اس کو باریک نہیں پڑھنا، یعنی کہ اس کو موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ تو یہ ان تینوں حرفوں کے درمیان فرق تھا کہ زا حروف صفیریہ میں سے ہے، سیٹی کی آواز نکلے گی، تھوڑا سا زور لگے گا اور اس کو نرم نہیں پڑھنا، ذال کو نرم پڑھنا ہے اور اس پر زور نہیں لگانا اور سیٹی کی آواز نہیں نکالنی، اور وا یہ پر پڑھا جائے گا، یعنی اس کو موٹا پڑھنا ہے، اس کو باریک نہیں پڑھنا۔ تو اب زا کے ساتھ یہ لفظ دیکھیں، انسیلا، یہ لفظ ہے انسیلا۔ تو پہلے میں آپ کو ان تینوں حرفوں کو پڑھ کر بتاتا ہوں کہ ان تینوں حرفوں کے درمیان کیا فرق ہے۔ تو یہ لفظ انسیلا یہ میں زا کے ساتھ پڑھ رہا ہوں، انسیلا انسیلا، اور یہ لفظ انذیلا انذیلا، اور یہ والا لفظ انویلا انویلا، انسیلا یہ لفظ صحیح ہے۔ یہ زا کے ساتھ ہے انسیلا، تو زا کو پڑھتے ہوئے سیٹی کی آواز نکلے گی، تھوڑا سا زور لگے گا، انسیلا یہ لفظ زا کے ساتھ یہ ٹھیک ہے۔ انذیلا، اب میں یہ لفظ پڑھ رہا ہوں انذیلا، تو یہ لفظ غلط ہے ذال کے ساتھ انذیلا، کیونکہ میں نرم کر کے پڑھ رہا ہوں، تو ذال یہ نرم کر کے پڑھا جاتا ہے، انذیلا زور بھی نہیں لگ رہا اور نرم کر کے پڑھ رہا ہوں، لہذا انذیلا یہ لفظ غلط ہے۔ اسی طرح انویلا انویلا یہ لفظ پڑھ رہا ہوں زوئے کے ساتھ، تو یہ لفظ بھی غلط ہے، انویلا، کیونکہ میں پر کر کے پڑھ رہا ہوں، موٹا کر کے پڑھ رہا ہوں، تو یہ ذا کی صفت ہے، ذا کو پر کر کے پڑھتے ہیں، انویلا یہ لفظ بھی غلط ہے، لہذا انسیلا یہ لفظ ہو گیا، انذیلا یہ لفظ ہو گیا، انویلا یہ لفظ ہو گیا۔ تو ان تینوں لفظوں میں سے انسیلا یہ لفظ ٹھیک ہے، بقیہ یہ دونوں لفظ غلط ہیں۔ سورہ نصر میں یہ لفظ آتا ہے اذا جاء، اذا جاء، تو یہ ذال کے ساتھ ہے، اذا جاء۔ تو ذال کے بارے میں آپ کو بتایا کہ ذال کو نرم کر کے پڑھتے ہیں، اس کو پڑھتے ہوئے ایک تو سیٹی کی آواز نہیں نکلنی اور دوسرا زور نہیں لگانا، اذا جاء، ذال کے ساتھ یہ لفظ صحیح ہے، اذا جاء۔ اب اسی لفظ اذا جاء کو اگر اذا جاء پڑھوں تو پھر یہ لفظ پڑھا جا رہا ہے اذا جاء، کیونکہ میں سیٹی کی آواز نکال رہا ہوں، تو سیٹی کی آواز یہ زا میں نکلتی ہے، کیونکہ زا حروف صفیریہ میں سے ہے، تو اذا جاء یہ لفظ غلط ہے۔ اب اگر اسی لفظ کو میں اذا جاء پڑھوں تو یہ لفظ غلط ہے، کیونکہ میں ضوئے کے ساتھ پڑھ رہا ہوں، تو جو وا ہے وا کو پر کر کے پڑھتے ہیں، اذا جاء، تو یہ لفظ غلط ہے، اذا جاء نہیں پڑھنا، بلکہ یہ لفظ ٹھیک ہے، اذا جاء اذا جاء۔ تو اب ان تینوں لفظوں کو ذرا غور سے سنیں، اذا جاء یہ لفظ ٹھیک ہے، اذا جاء، اذا جاء، اذا جاء یہ دونوں لفظ غلط ہیں۔ سورہ غاشیہ میں آتا ہے افلا ينظرون ينظرون، تو یہ اللہ ہے، اللہ کو پر پڑھتے ہیں، افلا ينظرون ينظرون، اللہ کو پر پڑھنا ہے، تو لہذا اللہ کو پڑھتے ہوئے زبان کی جڑ اور زبان کے درمیان والے حصے کو تالو کی طرف بلند کرنا ہے، ینظرون یہ والا لفظ پڑھا جا رہا ہے۔ تو اب ینظرون کی بجائے اگر میں اس کو پڑھوں ینصرون، تو یہ والا لفظ پڑھا جا رہا ہے، ینصرون، تو یہ لفظ غلط ہے، کیونکہ اس میں ایک تو زور لگ رہا ہے اور دوسرا سیٹی کی آواز نکل رہی ہے، تو زا میں یہ صفتیں پائی جاتی ہے، ینصرون یہ لفظ غلط ہے۔ اور اسی طرح اگر ینصرون کی بجائے میں اس کو پڑھوں ینظرون، تو یہ ذال پڑھا جا رہا ہے، کیونکہ اب میں نرمی کے ساتھ پڑھ رہا ہوں، تو یہ نرمی والی صفت جو ہے یہ ذال میں پائی جاتی ہے، تو لہذا یہ لفظ بھی غلط ہے، ینظرون نہیں پڑھنا، بلکہ اصل لفظ کیا ہے، ینظرون ینظرون ینظرون۔ اور یہ تین حروف ثا سین صاد، ان تینوں حرفوں کے بعد بھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملتی جلتی ہے۔ تو پہلے ہم ان حرفوں کے درمیان فرق کو سمجھتے ہیں کہ ان تینوں حرفوں کے درمیان کیا فرق ہے۔ تو ثا یہ نرم پڑھا جائے گا، لہذا ثا کو پڑھتے ہوئے سیٹی کی آواز نہیں نکالنی اور اس کو پر یعنی کہ موٹا کر کے نہیں پڑھنا۔ اور سین یہ حروف صفیریہ میں سے ہے، لہذا سین کو پڑھتے ہوئے ایک تو سیٹی کی آواز نکلے گی، تھوڑا سا زور لگانا ہے، اور دوسرے نمبر پر سین کو باریک پڑھنا ہے، اس کو پر نہیں پڑھنا۔ اور صاد یہ بھی حروف صفیریہ میں سے ہے، اس کو پڑھتے ہوئے بھی سیٹی کی آواز نکلے گی، تھوڑا سا زور لگے گا اور اس صاد کو پر کر کے پڑھنا ہے، یعنی کہ موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ تو سین اور صاد میں یہی فرق ہے کہ سین اور صاد یہ دونوں حروف صفیریہ میں سے ہیں، مگر سین کو پڑھتے ہوئے باریک پڑھنا ہے اور صاد کو پڑھتے ہوئے پر پڑھنا ہے۔ دونوں حروف صفیریہ میں سے ہے، دونوں کو پڑھتے ہوئے سیٹی کی آواز نکلے گی، مگر سین باریک پڑھا جائے گا اور صاد
پر پڑھا جائے گا یعنی کہ موٹا پڑھا جائے گا۔ تو سا کے ساتھ یہ لفظ آ رہا ہے۔ سورہ فلق کی ہم تلاوت کرتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں نفاسات، تو یہ سا کے ساتھ ہے، تو سا کو نرم پڑھنا ہے، نفاسات یہ لفظ ٹھیک ہے۔ اگر نفاسات کی بجائے میں اس کو پڑھوں نفاسات، تو اب یہ میں سین کے ساتھ پڑھ رہا ہوں، یہ لفظ پڑھا جا رہا ہے نفاسات، یہ غلط ہے، نفاسات سین حروف اسپیریہ کے ساتھ، اور میں اس کو بریک پڑھ رہا ہوں نفاسات، یہ لفظ پڑھا جا رہا ہے جو کہ غلط ہے۔ اور اگر اس کو میں نفاسات پڑھوں تو پھر یہ والا لفظ پڑھا جا رہا ہے نفاسات، کیونکہ میں صاد کو پر کر کے پڑھ رہا ہوں، کیونکہ صاد جو ہے وہ پر پڑھا جاتا ہے، نفاسات یہ لفظ غلط ہے۔ تو اصل لفظ جو ہے وہ ہے نفاسات، یہ لفظ ٹھیک ہے جو کہ نرم پڑھا جا رہا ہے، نفاسات، نفاسات یا نفاسات، یہ دونوں لفظ غلط ہیں۔ اب سورہ فلق میں یہ لفظ آتا ہے حسد، حسد، تو یہ سین کے ساتھ ہے حسد، تو اس کو سین کے ساتھ پڑھنا ہے، سین حروف سپیریہ میں سے اس کو باریک پڑھنا ہے، تھوڑا سا زور لگانا ہے، سیٹی کی آواز نکالنی ہے، حسد، حسد۔ اگر حسد کی بجائے میں اس کو حسد پڑھوں تو یہ لفظ پڑھا جا رہا ہے سا کے ساتھ جو کہ نرم پڑھا جا رہا ہے، حسد، کیونکہ سا کو نرم پڑھتے ہیں، حسد یہ لفظ غلط ہے۔ اگر حسد کی بجائے میں اس کو حسد پڑھوں تو اب یہ والا لفظ پڑھا جا رہا ہے صاد کے ساتھ، حسد، کیونکہ میں پر کر کے پڑھ رہا ہوں تو یہ لفظ بھی غلط ہے۔ تو لہذا اصل لفظ حسد یہ سین کے ساتھ ہے، سین کو باریک پڑھنا ہے اور سیٹی کی آواز نکالنی ہے، حسد باریک پڑھنا ہے، حسد۔ آگے یہ دیکھیں سورہ نصر کی تلاوت کرتے ہوئے ہم پڑھتے ہیں اذا جاء نصر اللہ، نصر اللہ، تو یہ لفظ صاد کے ساتھ ہے تو اس کو پر پڑھنا ہے اور سیٹی کی آواز نکالنی ہے، کیونکہ صاد حروف اسپیریہ میں سے ہے، نصر اللہ، نصر اللہ۔ اگر نصر اللہ کے بجائے نصر اللہ پڑھا تو پھر یہ والا لفظ پڑھا جا رہا ہے نس، سین کے ساتھ، نس اوپر والا نوس اور یہ نس، نس، اذا جاء نس، یہ لفظ غلط ہے کیونکہ سین کے ساتھ پڑھ رہا ہوں، سیٹی کی آواز اگرچہ نہیں کر رہی ہے مگر یہ باریک پڑھا جا رہا ہے، نصر اللہ یہ لفظ غلط ہے، اور نصر اللہ یہ لفظ بھی غلط ہے، نصر اللہ، کیونکہ میں نرم کر کے پڑھ رہا ہوں تو یہ لفظ بھی غلط ہے، نصر اللہ نہیں پڑھنا بلکہ اصل لفظ یہ ہے نصر اللہ، پر کر کے پڑھنا ہے، سیٹی کی آواز نکالنی ہے اور صاد کو پڑھنا ہے نصر اللہ۔ یہ دو حروف دال اور ضاد، ان دونوں حرفوں کی آواز بھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملتی جلتی ہے، تو دال کو باریک پڑھتے ہیں اور ضاد کو پر کر کے پڑھتے ہیں، تو ان دونوں حرفوں میں جو فرق ہے وہ باریک اور پر کا ہے۔ تو دال کے ساتھ جس لفظ کی مثال دی گئی وہ سورہ اخلاص میں ہم پڑھتے ہیں احد، احد یہ دال کے ساتھ ہے، احد، تو اس کو باریک پڑھنا ہے، احد کی بجائے اگر اس کو احد پڑھیں گے احد تو یہ ضاد کے ساتھ پڑھا جا رہا ہے، یہ لفظ غلط ہے۔ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہوئے ہم پڑھتے ہیں ولضالین، تو یہ لفظ اکثر لوگ غلط پڑھتے ہیں، ولضالین، ولضالین، یہ ضاد کے ساتھ ہے، تو ضاد کا مخرج انتہائی مشکل ہے، ضاد کے لیے بہت زیادہ پریکٹس کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ضاد کا مخرج زبان کی کروٹ اور اوپر والے دانوں کی جڑ ہے، تو اس کے لیے بار بار پریکٹس کرنی چاہیے، اس کو بار بار پڑھنا چاہیے، زیادہ پریکٹس سے ہی یہ لفظ آتا ہے۔ تو ولضالین، ضاد کو پر کر کے پڑھتے ہیں ولضالین، اگر ولضالین کی بجائے ولدالین پڑھیں گے تو پھر یہ والا لفظ پڑھا جائے گا جو کہ غلط ہے، تو دال نہیں پڑھنا، ولدالین نہیں پڑھنا بلکہ ولضالین پڑھنا ہے، اس کو پر کر کے پڑھنا ہے۔ یہ دو حروف تا اور طا، ان دونوں حرفوں کی آواز بھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملتی جلتی ہے، تو پہلے ہم ان دونوں حرفوں کے درمیان فرق کو سمجھتے ہیں کہ ان دونوں حرفوں کے درمیان کیا فرق ہے۔ تو تا اور طا میں یہ فرق ہے کہ تا کو پڑھتے ہوئے زبان کی جڑ اور زبان کے درمیان والے حصے کو تالو سے جدا رکھنا ہے، یعنی کہ تا باریک پڑھا جائے گا، اور طا کو پڑھتے ہوئے زبان کی جڑ اور زبان کے درمیان والے حصے کو تالو سے ملا دینا ہے، تو اس طرح یہ حرف موٹا پڑھا جائے گا۔ تو تا اور طا میں یہ فرق ہے کہ تا کو باریک پڑھتے ہیں اور طا کو پر کر کے پڑھتے ہیں۔ اب سورہ فاتحہ میں یہ لفظ آتا ہے انعمت، انعمت، تو یہ تا کے ساتھ ہے، لہذا اس کو باریک پڑھنا ہے، انعمت پڑھنا ہے۔ اگر انعمت کی بجائے انعمت پڑھ لیا تو پھر یہ والا لفظ پڑھا جائے گا جو کہ غلط ہے، کیونکہ یہ میں پر پڑھ رہا ہوں، انعمت، انعمت یہ والا لفظ ہے، انعمت، 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 یہ والا لفظ غلط ہے۔ اور اسی طرح سورہ معون میں ہم پڑھتے ہیں آرائیت، آرائیت، تو یہ تا ہے، آرائیت، آرائیت، تو اس کو باریک پڑھنا ہے، آرائیت۔ اگر آرائیت پڑھا یعنی کہ پر کر کے پڑھا آرائیت، یہ والا لفظ پڑھا جا رہا ہے تو یہ طا کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، یہ لفظ غلط ہے، آرائیت نہیں پڑھنا بلکہ اس لفظ کو پڑھنا ہے آرائیت۔ اسی طرح الحم شریف میں ہم پڑھتے ہیں صراط الذین، صراط الذین، تو یہ طا کے ساتھ ہے، صراط الذین، صراط الذین، پر کر کے پڑھنا ہے، صراط الذین۔ اگر صراط الذین کی بجائے صراط الذین پڑھا تو یہ تا کے ساتھ پڑھا جا رہا ہے، صراط الذین، یہ باریک ہے تو لہذا یہ لفظ غلط ہے، صراط الذین یہ والا لفظ ٹھیک ہے۔
سورہ کوثر میں ہم پڑھتے ہیں اعطینا، اعطینا تو یہ طا کے ساتھ ہے اعطینا، اگر اعطینا کی بجائے اعطینا پڑھا تو یہ والا لفظ پڑھا جا رہا ہے اعطینا باریک، تو یہ لفظ غلط ہے۔ اب کاف اور قاف ان دونوں حرفوں کی آواز بھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملتی جلتی ہے، تو ان دونوں حرفوں کے درمیان یہ فرق ہے کہ اس کاف کو باریک پڑھنا ہے جو کہ ڈنڈے والا ہے، ڈنڈے والا کاف باریک پڑھا جائے گا، اور یہ دو نقطوں والا کاف یہ پر پڑھا جائے گا۔ تو ان دونوں میں یہ فرق ہے کہ کاف اس کو باریک پڑھنا ہے اور اس کاف کو پر کر کے پڑھنا ہے۔ تو سورہ بقرہ میں ہم پڑھتے ہیں ذالک الکتاب، ذالک الکتاب تو یہ کاف ہے، ذالک الکتاب باریک، ڈنڈے والا کاف باریک ہے، ذالک الکتاب، اگر ذالک الکتاب پڑھیں گے تو پھر یہ والا لفظ پڑھا جا رہا ہے جو کہ غلط ہے، تو موٹا کاف نہیں پڑھنا بلکہ باریک کاف پڑھنا ہے۔ اسی طرح سورہ لحم میں ہم پڑھتے ہیں کسب، تو یہ لفظ کاف کے ساتھ ہے، ڈنڈے والا کاف کسب، تو اگر قوسب پڑھیں گے تو یہ لفظ پڑھا جا رہا ہے قوسب، قوسب یہ لفظ غلط ہے۔ سورہ فلق کی تلاوت کرتے ہوئے ہم یہ لفظ پڑھتے ہیں عقد، دو نقطوں والے کاف کے ساتھ عقد، تو اس کو پڑھتے ہوئے زبان کی جڑ اور زبان کے درمیان والے حصے کو تالو کی طرف بلند کرنا ہے، عقد کاف پر پڑھا جائے گا، دو نقطوں والا کاف پر پڑھا جاتا ہے، تو اگر عقد کی جگہ پر اس کو عقد پڑھیں گے، اس میں جو کاف ہے یہ ڈنڈے والا کاف ہے، تو اس کو عقد نہیں پڑھنا بلکہ عقد پڑھنا، عقد 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 عقد، یہ دیکھیں کتنا فرق ہے، عقد دو نقطوں والے کاف کے ساتھ، عقد ڈنڈے والے کاف کے ساتھ، تو دو نقطوں والے کاف کے ساتھ اس کو پڑھیں گے تو پھر ہی یہ لفظ صحیح پڑھا جائے گا، عقد عقد دو نقطوں والے کاف کے ساتھ عقد، یہ لفظ غلط ہے۔ اسی طرح سورہ فلق میں ہم پڑھتے ہیں وقب، یہ بھی دو نقطوں والا کاف ہے، وقب دو نقطوں والے کاف کو پڑھتے ہوئے زبان کی جڑ اور زبان کے درمیان والے حصے کو تالو کی طرف بلند کرنا ہے، وقب وقب، اگر یہ لفظ پڑھیں گے وقب ڈنڈے والے کاف کے ساتھ تو پھر یہ لفظ غلط ہو جائے گا، تو وقب یہ لفظ غلط ہے، وقب یہ لفظ صحیح ہے۔ اب یہ دو حروف عین اور حمدہ، ان دونوں حرفوں کی آواز بھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملتی جلتی ہے، تو پہلے ہم ان دونوں حرفوں کے درمیان فرق کو سمجھتے ہیں کہ ان دونوں حرفوں کے درمیان کیا فرق ہے۔ تو عین اور حمدہ میں یہ فرق ہے کہ عین کا مخرج حلق کے درمیان والا حصہ ہے، یعنی کہ عین کو حلق کے درمیان والے حصے سے پڑھنا ہے اور اس کو پڑھتے ہوئے جھٹکا نہیں لگانا، اور جو حمدہ ہے حمدہ کا مخرج حلق کے نیچے والا حصہ ہے، تو لہذا حمدہ کو جھٹکا لگا کر پڑھتے ہیں۔ عین اور حمدہ میں یہی فرق ہے کہ عین کا مخرج حلق کے درمیان والا حصہ ہے اور حمدہ کا مخرج حلق کے نیچے والا حصہ ہے۔ تو تعوذ ہم پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ جب پڑھتے ہیں تو لفظ ہے اصل میں اعو اعو اعو، ان کے ساتھ پڑھنا ہے اعوذ، اگر اس کو اعوذ کی بجائے اعوذ پڑھا تو پھر یہ والا لفظ پڑھا جا رہا ہے اعوذ، یہ لفظ غلط ہے، حمزہ کے ساتھ نہیں پڑھنا، اس کو عین کے ساتھ پڑھنا ہے، اور اکثر لوگ اس میں غلطی کرتے ہیں، اعوذ پڑھتے ہیں، اس لفظ کو پڑھتے ہیں، حالانکہ یہ والا لفظ غلط ہے، اس لفظ کو پڑھنا ہے اعوذ اعوذ اعوذ، یہ لفظ غلط ہے۔ اسی طرح سورہ کوثر میں ہم پڑھتے ہیں اعطینا اعطینا اعطینا، تو یہ عین کے ساتھ ہے اعطینا، اگر اس کو اعطینا کی بجائے اعطینا پڑھا تو پھر یہ جھٹکے کے ساتھ پڑھا جا رہا ہے، جھٹکے کے ساتھ اگر پڑھیں گے تو یہ حمزہ پڑھا جائے گا اعطینا، یہ لفظ غلط ہے۔ آگے آگے شان اکا، یہ حمزہ کے ساتھ ہے، شان اکا اس کو پڑھنا ہے، شان اکا حمزہ کے ساتھ پڑھنا ہے، شان اکا پڑھیں گے تو یہ عین کے ساتھ پڑھا جا رہا ہے، تو یہ لفظ غلط ہے، اصل لفظ شان اکا ہے، شان اکا نہیں پڑھنا۔ اور اسی طرح سورہ نصر میں ہم پڑھتے ہیں اذا جاء، تو یہ حمزہ کے ساتھ ہے، اذا جاء تو حمزہ کے ساتھ پڑھنا ہے، جاء پڑھا تو پھر یہ والا لفظ پڑھا جائے گا جاء، یہ لفظ غلط ہے، لہذا حمزہ کے ساتھ اس کو پڑھیں گے، عین کے ساتھ اس کو نہیں پڑھنا، عین کے ساتھ جاء، یہ لفظ غلط ہے۔ اب یہ دو حروف ہا اور ہا، ان دونوں حرفوں کی آواز بھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملتی جلتی ہے، تو سب سے پہلے ہم ان دونوں حرفوں کے درمیان فرق کو سمجھتے ہیں کہ ان دونوں حرفوں کے درمیان کیا فرق ہے۔ تو یہ والی ہا، اس کا مخرج یعنی کہ نکلنے کی جگہ حلق کے درمیان والا حصہ ہے، تو اس ہا کو حلق کے درمیان والے حصے سے نکالنا ہے، اور یہ والی ہا اس کا مخرج یعنی کہ نکلنے کی جگہ حلق کے نیچے والا حصہ ہے، تو لہٰذا ان دونوں حرفوں میں یہ فرق ہے کہ اس ہا کو حلق کے درمیان والے حصے سے نکالنا ہے اور اس ہا کو حلق کے نیچے والے حصے سے نکالنا ہے۔ تو سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے ہوئے ہم پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد احد، قل هو اللہ احد، تو یہ والی ہا ہے، اس کو احد پڑھنا ہے، اگر احد کی بجائے احد پڑھا تو پھر یہ والا لفظ پڑھا جائے گا اس ہا کے ساتھ، تو یہ لفظ غلط ہے، احد نہیں پڑھنا بلکہ احد پڑھنا ہے۔ اسی طرح سورہ فلق میں ہم پڑھتے ہیں حاسدن، تو یہ لفظ ہا کے ساتھ ہے، اس کو حاسدن پڑھنا ہے، اگر حاسدن کی بجائے حاسدن پڑھا یعنی کہ اس ہا کے ساتھ پڑھا تو یہ لفظ غلط ہو جائے گا، تو حاسدن یہ والا لفظ غلط ہے، حاسدن یہ والا لفظ صحیح ہے۔
اب یہ والی ہا سورہ لہب میں ہم پڑھتے ہیں، لہب ہا کے ساتھ ہے، تو یہ اس ہا کے ساتھ ہے، اس کو لہب یعنی کہ حلق کے نیچے والے حصے سے جو ہا نکلتی ہے اس کے ساتھ پڑھنا ہے، اس کو لہب پڑھنا ہے۔ اگر لہب پڑھا تو پھر اس ہا کا مخرج حلق کے درمیان والا حصہ ہے تو یہ لفظ غلط ہو جائے گا۔ تو اصل لفظ کیا ہے؟ لہب، یہ والا لفظ صحیح ہے، لہب یہ والا لفظ غلط ہے۔ اسی طرح سورہ اخلاص میں ہم پڑھتے ہیں قل هو اللہ، تو یہ لفظ ہا کے ساتھ ہے، ہو، تو اس کا مخرج حلق کے نیچے والا حصہ ہے، تو اس لفظ کو پڑھتے ہوئے حلق کے نیچے والے حصے سے ہا کو نکالنا ہے۔ قل هو اللہ، ہو پڑھنا ہے، ہو اگر پڑھیں گے یعنی کہ اس ہا کے ساتھ پڑھیں گے جس کا مخرج حلق کے درمیان والا حصہ ہے تو پھر یہ لفظ غلط ہو جائے گا۔ تو اس کو قل ہو نہیں پڑھنا بلکہ اس کو پڑھنا ہے قل ہو۔ اردو میں ان حرفوں کی آوازوں میں کوئی فرق نہیں، مگر عربی میں ان حرفوں کی آوازوں میں فرق ہے۔ عربی میں ان حرفوں کی آوازوں میں فرق کرنا ضروری ہے۔ اگر ان حرفوں کو ایک دوسرے کی جگہ پڑھیں گے، ان کے درمیان فرق نہیں کریں گے تو پھر یہ حروف غلط پڑھے جائیں گے۔ تو یاد رکھیں قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرتے ہوئے اگر ہم ان حرفوں کو ایک دوسرے کی جگہ پر پڑھیں گے، ان کے درمیان فرق نہیں کریں گے تو پھر ہمیں ثواب نہیں ہوگا بلکہ گناہ ہوگا۔ قرآن مجید فرقان حمید کے ان حرفوں کو ایک دوسرے کی جگہ پر پڑھیں گے، ان کے درمیان فرق نہیں کریں گے تو پھر الفاظ کے معنی بدل جائیں گے۔ تو اس طرح لفظوں کو ایک دوسرے کی جگہ پر پڑھنے سے لفظوں کا معنی بدل جاتا ہے، تو پھر قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھنے سے ثواب نہیں ہوگا بلکہ گناہ ہوگا۔ لہذا اس لیے ان حرفوں کے درمیان فرق کو سیکھنا اور ان کے درمیان فرق کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے اس ویڈیو کو دیکھنے سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اگر آپ نے اس ویڈیو کو دیکھنے سے کچھ سیکھا ہے اور آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پھر اس چینل کو سبسکرائب کریں، اور آنے والی ویڈیو کے ذریعے اس چینل کے ذریعے آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ لہذا اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسرے لوگوں کے درمیان اس کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس ویڈیو کے ذریعے مستفید ہو سکیں اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ آخر میں اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو صحیح طریقے سے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنے کی، اس کا ادب و احترام کرنے کی، اس کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔